الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين. أما بعد فقال الله الحكيم في كلامه المجيد لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سٹیج پر موجود متحدہ مجلس عمل کے انتہائی قابل قدر صدر محترم، پاکستان کے منجے ہوئے سیاستدان اور بزرگ عالم دین حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، پیر طریقت حضرت معین الدین محبوب قریجہ صاحب، حضرت علامہ محمد رمضان توقیر صاحب اور دیگر علماء کرام، معززین محفل اور جوانان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عرض کروں کہ میں جب یہاں پہنچا اتنا سفر کر کے آپ کا یہ اجتماع دیکھا، ریلی دیکھی، میں ریلی میں شامل تھا، الحمدللہ دل باغ باغ ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ 25 تاریخ کو سرزمین ڈیرہ اسماعیل خان پہ N38 بھی اور N39 بھی انشاءاللہ کتاب جیتے گی اور ہم سربلند ہوں گے. قرآن کا ارشاد ہے لا تہنوا ولا تحزنوا، اپنے آپ کو کمزور بھی نہ سمجھو اور گھبراؤ بھی نہیں. انتم الاعلون، تم ہی سربلند ہوگے، تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی سرفراز ہوگے، تم ہی سرخرو ہوگے. ان کنتم مومنین، بشرطے کہ تم ایماندار ہو اور سچے اور کھڑے مسلمان ہو. اگر تم سچے اور کھڑے مسلمان ہوگے، اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے، اپنے ووٹ کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے، اپنے ضمیر کے اطمینان کے لیے 25 کو جب گھر سے نکلیں گے، میں کہتا ہوں آپ کا ضمیر آپ کو کہے گا کسی فاسق کو فاجر کو ووٹ نہ دیں، کسی دنیا دار کو ووٹ نہ دیں. اگر ووٹ لگانی ہے تو صرف کتاب پہ ووٹ لگائیں. انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. میں عرض کروں گا ڈیرہ اسماعیل خان والوں، پہاڑ پور والوں، یہ تمہاری خوش نصیبی ہے. پورے پاکستان سے دیندار طبقہ ہمیں فون کر رہا ہے، جہاں MMA کے امیدوار نہیں ہیں وہاں سے فون آ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں اب ووٹ ان کو دیں، اللہ کے حضور ہم سرخرو ہو، ہمارا ضمیر مطمئن ہو. اللہ کی امانت ہے ووٹ. ہمیں بتائیں یہاں MMA کا امیدوار نہیں ہے، ہم کہاں ووٹ دیں؟ ڈیرہ اسماعیل خان والوں، آپ کی خوش قسمتی کہ آپ کے پاس ایک عالم بہت بڑا عالم دین امیدوار ہے. آپ ووٹ دیں گے، دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. میں حضرت علامہ سید ساجد علی نقوی کا پیغام لے کے آپ کے پاس پہنچا ہوں، بہترین دوست حضرت مولانا فضل الرحمان کے. اور میں یہ کہوں گا انہوں نے مل کر، متحدہ مجلس عمل کے قائدین نے مل کر پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے وہ لائق تحسین ہے. حضرت مولانا شاہ احمد نورانی سے لے کر حضرت قاضی حسین احمد سے لے کر حضرت مولانا فضل الرحمان اور علامہ ساجد نقوی اور پروفیسر ساجد میر اور سراج الحق صاحب نے اور باقی قائدین نے جو کردار ادا کیا ہے، میں کہتا ہوں لائق تحسین ہے. پوری دنیا میں کانفرنسیں ہوتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں اتحاد کے موضوعات پہ، لیکن عملی طور پر ایسا فورم بنانا جسے متحدہ مجلس عمل کہتے ہیں اور عوام کے سامنے نظام مصطفیٰ کا منشور لے کے جانا، یہ علماء کی کاوش ہے جو لائق تحسین ہے. اور انشاءاللہ ملک جو بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ، اس ملک میں انشاءاللہ جیسے پہلے کہا گیا کہ جس وقت ہم نے پاکستان بنایا تھا ہاتھوں میں ہاتھ دے کر، کوئی مسلکی اختلافات نہیں تھا، کوئی فرقہ واریت نہیں تھی، کوئی طبقاتی اختلاف نہیں تھا. سب نے قائد اعظم محمد علی جناح کی اور اس آواز پہ لبیک کہتے ہوئے یہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. میں کہتا ہوں اے اہل پاکستان، اے اسلام سے محبت کرنے والوں، اے فرزندان توحید، اے قرآن و سنت کے پیروکاروں، اور مجھے
بلندی چاہتے ہو یا نہیں چاہتے؟ میرے گھر میں ڈھیلا آواز ہے. مجھے بتاؤ نظام مصطفیٰ چاہتے ہو یا نہیں؟ مجھے بتاؤ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا نظام پاکستان میں چاہتے ہو یا نہیں؟ مجھے بتاؤ اولیاء اللہ کا وہ مقدس نظام پاکستان میں چاہتے ہو یا نہیں؟ نعرہ تکبیر! متحدہ مجلس عمل! متحدہ مجلس عمل! نعرہ تکبیر! اگر چاہتے ہو، اگر اسلام سے محبت ہے، اگر پاکستان بناتے وقت جو شہداء جن نے اپنی جوانیاں اپنی زندگیاں قربان کی تھی، اگر ان کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ 70 سال میں انگریز کا نظام نافذ ہے، 70 سال میں سودی نظام نے اس ملک کی بنیادیں کھوکھلی کر دی ہے، 70 سال میں فحاشی اور عریانی کو پروان چڑھایا گیا، 70 سال میں لٹیروں کی حکومت رہی اور قوم کو لوٹا، قومی خزانے کو لوٹا، کرپشن کے انبار لگائے اور یہاں گردن تک کرپشن اور رشوت میں دھسے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا. آئے میں پیغام علامہ ساجد ندوی کا دے رہا ہوں، میرا شیعہ بھائی، میرا سنی بھائی، آئے مل کر، اگر درد ہے پاکستان کا ہمارے دل میں، اگر درد ہے اسلام کا، اگر درد ہے نظام مصطفیٰ اور نظام اسلام کا، تو آؤ آج ہاتھوں میں ہاتھ دے مل کر 25 کو کتاب پہ مہر لگائے. انشاءاللہ وہی ماحول بنے گا جو قیام پاکستان کے وقت بنا تھا، اور فتح یاب تم ہوگے اور وہ قوتیں شکست کھائیں گی اور جو پاکستان کو اصل راستے سے منحرف کر رہے ہیں. میں عرض کروں مولانا کا کردار ہم نے دیکھا، نزدیک سے دیکھا. اس ملک میں فرقہ واریت پھیلائی گئی، اس ملک میں انتشار پھیلایا گیا، ایک سازش کے تحت شیعہ اور سنی کو لڑانے کی کوشش کی گئی. میں یہ کہتا ہوں ہر جگہ علامہ ساجد ندوی کا پیغام ہے، اس ملک میں شیعہ اور سنی بھائی ہیں، اس ملک میں دیوبندی بریلوی شیعہ اور اہل حدیث بھائی ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن ان کو لڑانے کے لیے، ان میں خلا ایجاد کرنے کے لیے، ان پہ حکومت کرنے کے لیے ایک سازش کے تحت فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کی گئی، اور اس کے مقابلے میں ان علماء نے بند باندھا. لائق تحسین ہے ان کی کاوشیں. مولانا صاحب کا کردار یہ ہے کہ جہاں بھی فرقہ واریت ہوئی، جہاں بھی مسلکی اختلافات ہوا، وہاں پیغام عمل لے کر پہنچ گئے. اسمبلیوں میں دیکھیں، جب مولانا نمائندگی فرماتے ہیں، جب خطابات فرماتے ہیں، وہاں اسلام اور امت مسلمہ کی نمائندگی کرتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ حضرت مولانا فضل الرحمان اسمبلیوں میں جا کر کسی ایک مسئلہ کی نمائندگی کرے، بلکہ اسلام اور امت مسلمہ کی نمائندگی کرتے ہیں. نعرہ تکبیر! قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان! قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان! اگر مولانا کی یہ کاوشیں نہ ہوتی، آپ پتہ نہیں ملک میں آج جنگ ہوتی، قتل و غارت گری ہوتی. مجھے یاد آ رہا ہے جس وقت عاشور کے دن راولپنڈی میں سانحہ عاشور ہوا تھا، مدرسہ تعلیم القرآن میں ایک سانحہ ہوا، نقصان ہوا، اشتعال پیدا ہوا، پورے ملک میں اس کے اثرات گئے، اور سازش یہی تھی آج امت کو لڑانے کے لیے آج ایک سانحہ کرایا جائے. وہ کرایا گیا. ہم نے دیکھا کہ بو آ رہی ہے خون کی پورے ملک سے. ہم نے دیکھا آج اختلافات بڑھ رہے ہیں. اللہ کا فضل ہے ان کو ٹھنڈا کرنے میں، ان اختلافات کو ختم کرنے میں. حضرت مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں ایک میٹنگ بلائی، تمام مسالک کے جید علماء کرام کو بلا کے امت کو پیغام دیا، پاکستانی قوم کو پیغام دیا. ہم نے لڑنا نہیں ہے، اگر اسلام کا تحفظ کرنا ہے تمام مسالک مل کر اسلام کو اپنا منشور بنا کے ایک ہو کے آگے چلیں گے. اور یہ فرقہ وارانہ تصادم اہل
آئندہ نہیں ہونے دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں 2002 میں بھی ان چیزوں پر حضرت مولانا کی کاوشیں اور ان علماء کرام کی کاوشیں اگلائی اور کامیاب ہوئے. اور آئندہ بھی دیکھیں جب بھی یہ لا دین قوتیں اور لبرل قوتیں اور سیکولر قوتیں اسلام کے خلاف سازشیں کرتی ہے، کوئی قانون بنانے کی کوشش کرتی ہے، تحفظ ختم نبوت کا قانون ہو، ناموس و رسالت کا قانون ہو، یا وہ ویمن پروٹیکشن بل جو آیا تھا، میں موجود تھا، مولانا نے سب علماء کو آگاہ کیا اور بہت بڑا اجتماع لاہور میں کیا اور پیغام دیا آج ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، ہم مسلمان ہیں، ہم مل کر آگے بڑھیں گے، اسلام کا بھی تحفظ کریں گے، اسلامی اقدار کا بھی تحفظ کریں گے. میرے عزیزان، میرے بزرگان، علماء کرام، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آئیں مل کر. اب اس وقت حضرت مولانا متحدہ مجلس عمل کے سربراہ ہیں اور سب نے مل کر انتخاب کیا ہے. انشاءاللہ یہ قافلہ، یہ کاروان بڑھتا رہے گا اور ختم نہیں ہوگا. جائیں گے اس منزل تک کہ اس ملک سے کرپشن اور فحاشی اور عریانی کو ختم کرے، نظام مصطفیٰ نافذ کرے. ہمارا منشور ہے نظام عدل و انصاف نافذ کرے. میں سب علماء کرام کو کہتا ہوں کہ موقع ہے، نکلیں گلی گلی کوچے کوچے، محراب میں جا کر عوام کو بتائیں حق کیا ہے. اور اس ملک میں جو ملک ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، حق و انصاف پہ عمل نہیں ہو رہا، باطل سے روکا نہیں جا رہا، کرپشن، فحاشی، عریانی، طبقاتی نظام، سودی نظام اور اغیار کا تسلط اور غلبہ اس ملک میں ہے. اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ امام حسین نے کربلا میں کہا تھا، الا ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہی عنہ. کسی نے سوال کیا تھا کہ اے نواز رسول، تم سب خانوادے کو لے کے اتنی بڑی قربانی کے لیے کیا ہو گیا آپ کو، کیوں مدینہ چھوڑ کے آ گئے؟ فرمایا تم نہیں دیکھ رہے کہ اسلام پہ عمل نہیں ہو رہا، حق پہ عمل نہیں ہو رہا، باطل سے روکا نہیں جا رہا. جب یہ صورتحال ہو تو جان بکف ہو کے نکلو اور حق کو بچاؤ اور باطل کو شکست دو. میں آپ کو کہوں گا، مجھے بتائیں متحدہ مجلس عمل کے جو امیدوار ہیں، جو کتاب پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، کیا وہ حق کا علم اٹھائے ہوئے یا نہیں؟ اور ان کے مقابلے میں کسی کا نام نہیں لیتا، ان کے مقابلے میں دیکھو کون سی قوتیں ہیں، وہ سیاسی قوتیں جو ایک دوسرے کو غدار وطن کہہ رہی ہیں، ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک قرار دے رہی ہیں. لوگ ان سے تھک چکے ہیں. آؤ نکلو، اس ملک پہ احسان کرو، اس ایٹمی پاکستان پہ احسان کرو، اور دنیا میں پاکستان کا وقار بلند کرو. فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کو پیغام دو، افغانستان اور عراق کو پیغام دو کہ ہم ایک ہیں، ایک تھے اور ایک رہیں گے. اور ایک دنیا کے مظلوم مسلمانوں، ہم آپ کے حق میں آواز اٹھاتے رہے ہیں مل کر. اور متحدہ مجلس عمل، متحدہ مجلس عمل. آپ کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، اگر تھوڑے سے آگاہ ہو انسان، ہر مسلمان کو توجہ رکھنی چاہیے. یہ ٹرمپ ملعون کیا سازشیں کر رہا ہے، یہ امریکہ سامراجی قوت کیا سازشیں کر رہی ہے. فلسطینیوں کا اگر یہودی قتل عام کر رہے ہیں تو دنیا میں یہودی ایجنٹوں کے سر پہ امریکہ جیسا خونخوار موجود ہے. اگر کشمیر میں انڈیا ظلم و ستم ڈھا رہا ہے اور آزادی کی اس تحریک کو دبا کے خون کے دریا بہا رہا ہے، اس کے پیچھے بھی امریکہ موجود ہے. آؤ مل کر اس منحوس مثلث اور تخون کا مقابلہ کریں. پاکستان میں ان کے ایجنٹوں کو اٹھا کے باہر پھینکے، انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہوگی. میں یہاں تمام علماء اور خصوصاً علامہ ساجد نقوی کے پیروکاروں کو یہ واضح پیغام دے رہا ہوں، علماء کرام نکلے. علامہ صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے، قائد ملت جعفریہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں مولانا کو جتوانا ہے. علامہ صاحب کہہ رہے تھے میں سننا یہ چاہتا ہوں کہ 25 کی شام کو مجھے خبر آئے کہ مولانا سرفراز اور جیت کر اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں.
انشاءاللہ تمہارے بھی محافظ ہیں، ہم سب کے محافظ ہیں۔ والسلام علیکم۔